کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، آج ہمارے درمیان سرائیکی وسیب کی بلکہ ملک پاکستان کی ایک عظیم علمی شخصیت، سرائیکی اردو، فارسی، عربی کے متبحر عالم، دانشور، ادیب، خطیب اور فی البدی اشعار کہنے میں ملکہ رکھنے والے امیر البیان میر حسان الحیدری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے، ان کے خیالات سنیں گے، ان کے حالات و واقعات سنیں گے۔ وہ پچھلی گزشتہ صدی اور یہ موجود صدی کا علم رکھنے والی شخصیت ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، انہوں نے مختلف زبانوں کو سرائیکی کا نام دیا، انہوں نے صوبہ بننے کی تحریک کو مہمیز دی، انہوں نے اہل سنہ والجماعہ کو ایک ان کا بہت بڑا اپنا علمی حصہ جو ہے اس میں ڈالا۔ ہم آج ان کے اس فیوض و برکات اور علمی جو خیالات ہیں وہ سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی اپنی آنے والی نسلوں تک کے لیے محفوظ بھی کریں گے، پہنچائیں گے بھی صحیح۔ جناب میر حسان الحیدری صاحب، ہم آپ کو مکس نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ پہلے بھی تشریف لائے اور ایک بار آپ نے پھر ہمیں شرف بخشا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، مہربانی کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ انشاءاللہ جو کچھ آپ پوچھیں گے میں اپنی معلومات کے مطابق میں چاہوں گا کروں گا۔ میر صاحب کہ آپ نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا، نہ صرف بنتے دیکھا بلکہ بنانے میں حصہ بھی لیا، اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور اہل سنہ والجماعہ کا ایک آپ حصہ ہوتے ہوئے، عالم دین ہوتے ہوئے، سنی عالم ہوتے ہوئے آپ نے بنارس سنی کانفرنس میں بھی حصہ لیا، اور وہاں بڑی بڑی شخصیات، بلکہ آپ یہاں سے گئے اور اس میں حصہ لیا۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ اپنی زبان سے ناظرین تک وہ واقعات جو ہم تاریخوں میں یا اپنے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، آج
آپ اپنی زبان سے سنائیں کہ یہ واقعات جو ہے یہ کیسے وقوع پذیر ہوئے۔ مہربانی ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ ناظرین بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوری تاریخ ہے اور اس کا جواب بھی ایک پوری کتاب پر بے شک مشتمل ہو سکتا ایسے ہے، ہی ہے۔ لیکن میں جستا کچھ واقعات یا کچھ یادیں جو میرے ذہن میں محفوظ ہوں گی عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سن 1947 میں بھونگ پڑھتا تھا۔ ہمارے استاد اس وقت پہلے استاد وصال فرما چکے تھے 43-44 میں، جن کا نام مولانا نظر محمد صاحب بھونگوی تھا۔ اس وقت 47 میں ان کے سجادہ نشین سمجھو، نائب سمجھیں، وہ تھے مولانا عبدالرزاق صاحب ڈہر، اور وہ بڑے عالم تھے، اور مولانا نظر محمد کے دست راست اور خلیفہ اور تعلیمی لحاظ سے ان کے سجادہ نشین۔ تو جیسے ہی پاکستان کی منزل قریب آنے لگی تو اور علاقوں کی طرح، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف مشرقی پنجاب یا انڈیا یا یو پی نے بنایا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اثرات یہاں تک بھی پہنچے تھے۔ میں اس وقت ملتان تو نہیں آ سکا تھا، لیکن تاریخیں پڑھی ہیں کہ ملتان میں بھی اسی طرح ہلچل تھی کانگریس کے خلاف، یہاں بھی جلوس نکلتے تھے، ہلہ گلہ ہوتی تھی، نظمیں لکھی جاتی تھی، مضامین صحافتی ہوتے تھے۔ اسی طرح بہاولپور میں بھی یہ چیزیں چلتی رہی۔ تو ہمارا علاقہ بھی ریاست بہاولپور کا حصہ تھا، اور آزادی کی لہر وہاں بھی اٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی چاہے مدارس اسلامی کے بچے ہوں، چاہے سرکاری اسکولوں کے، ہاں جی، اسکولوں کے، تو ان میں بھی یہ جذبہ اور جوش تھا، اور لے کے رہیں گے پاکستان، یا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے وہاں بھی لگتے تھے۔ لیکن ہمیں اس وقت اتنی خبر یا شعور نہیں تھا کہ بھئی یہ تحریکیں کیا ہوتی ہیں، پاکستان کیسے حاصل کیا جائے گا، اور جناح صاحب جو ہیں وہ ہمارے قائد کہلاتے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیسے اس کو حاصل کر پائیں گے، اس طرح کی چیزیں، چونکہ اس وقت ایک محدود مطالعہ تھا اور محدود مشاہدہ تھا۔ جی 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 جی، آپ کا جوانی کا عالم تھا، یعنی اگر 31 ہو تو 9 سال یہ ہیں اور 14-15 سال کے آپ تھے۔ جی، لیکن چونکہ یہ شعور اگر ہم دلی، لاہور یا ملتان کے ہوتے تو شاید اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر چونکہ ہمارا علاقہ تمام پسماندہ علاقہ، ہاں، پسماندہ علاقہ آخری اور جاگیردارانہ کا علاقہ تھا، جو نہ حکومتوں کے خلاف اٹھتے تھے، نہ کسی کو اٹھنے دیتے تھے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہم جیسے دیوانے ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ نعرے بھی لگا لیتے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی وہاں مسلم لیگ کا پہنچا، یہ 47 ابھی شروع ہو رہا تھا، ابھی آزادی کا اعلان نہیں ہوا تھا، مہینہ ڈیڑھ 14 اگست سے پہلے، تو اس نے ہمیں کہا کہ بھئی چلو، یہ ہندو جو ہمارے اوپر یہاں بھی مسلط بیٹھے ہیں، جب ہمارے لوگ وہاں سے نکالے جائیں گے تو یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس کی پورے شہر میں گشت بھی لگائی، اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہندو وہاں جائیں گے، ہم تو ان کو وہاں کا سمجھتے تھے، اور کہیں گے وہ وہاں رہ جائیں گے جہاں پڑھے پچھلے۔ تو وہ بھی زمانہ دیکھا کہ ہندوؤں کی بازاروں میں جا کے بھی ہم نے نعرے لگائے، جلوس نکالے، نہ صرف بھونگ میں بلکہ بھونگ سے آگے دوسرا سب سے بڑا شہر جو پہلے قدیمی تحصیل بھی تھا وہ ہے احمد پور لمہ، وہاں شاہی قلعہ بھی تھا، یعنی جب نوابہ نے بہاولپور سندھ سے آ کے یہاں مطلب ملک فتح کر رہے تھے تو وہاں بھی ایک قلعہ قائم کیا تھا۔ ایک قلعہ کوٹ سبزل میں تھا جو سادے کے بعد اور سندھ کے درمیان میں ہوتا ہے، اور وہاں بھی یہ تاریخ احمد پور لمہ میں بھی دیکھی، وہاں بھی ہم جاتے تھے، دوست تھے وہ بھی پڑھتے تھے، وہاں بھی مدارس تھے۔ شادی کے بعد ان دنوں ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کی ایک دکان بھی نہیں تھی۔ اچھا، یہ 47 کے بعد جب ہندو وہاں سے گئے ہیں تب اکا دکا مسلمانوں نے کچھ دکانوں پہ کچھ قبضہ کیا، کچھ ایسے بیٹھ گئے۔ تو یعنی وہاں اگر جو سرد مہری بہت تھی، لیکن پھر بھی
इक्का दुक्का आवाज़ें सुनाई देती थी कि पाकिस्तान बन रहा है और ज़रूर बनेगा। इस माहौल में हमने 47 ऊपर आ गया। जब 47 आ गया तो फिर आंखें खुली जब वहाँ से मुहाजिरीन के काफ़िले आने लगे, तो वो भोंग में भी आए और हमने उनकी आवभगत की। रईस गाजी मोहम्मद खान ने उनके लिए खाने के इंतज़ाम किए। और मुझे याद है एक वाक़या तो याद है कि वहाँ से एक अजमेर से कव्वाल यहाँ भाग कर आया, तो उसने हमें रईस गाजी के ज़ेरे पर कव्वाली भी सुनवाई। अच्छा। पहली दफ़ा हमने देखे कि अजमेरी कव्वाल कैसे होते हैं और कैसे वो ठुमरियाँ गाते हैं, किस तरह वो मुर्कियाँ लगाते हैं, किस तरह उनके आहंग और आवाज़ है, तो बड़े खुश होते थे। तो इसी तरह फिर हमें पता लगा कि भाई वहाँ तो, और फिर यहाँ भी कत्लेआम थोड़ा सा शुरू हुआ। कैसे कि वो सिखों के खिलाफ, सिखों ने मुजाहिदत यहाँ की, हिंदुओं को अमन व अमान के साथ निकाला गया। हालांकि वहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों को बहुत मारा, लेकिन हमारे इलाके में भोंग के साथ के बाद ये पोस्ट ये इलाके यहाँ हिंदुओं के साथ कोई मुजाहिदत नहीं हुई, अमन से उनको निकलने दिया गया। मगर सिखों ने जो कि कुछ बदमाशियाँ की थी, उनसे लड़ाइयाँ एक जगह होती रहती थी, सुनते थे। आज वहाँ एक से एक मारा गया, आज से एक ने हमला किया। तो इस माहौल के साथ हमें पता लगा कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान क्यों बना। यही वजह थी कि वे लोग वहाँ से भागे निकले और ये मुसलमानों का मुल्क समझ कर यहाँ आए हैं। ये मीर साहब, मैं चाहूँगा कि आप ये भरचुंडी शरीफ की जो खानका है, आप इससे वाबस्ता रहे और आज भी वाबस्ता हैं। अगरचे आपका सिलसिला जो है वो सोहरवर्दी है, लेकिन आप आज भी उनसे वाबस्ता हैं और भरचुंडी शरीफ वालों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, सुन्नी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बनाने में। तो मैं चाहूँगा कि ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो थी, आप थोड़ा सा उस हवाले से हमें। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि मैं अर्ज ये कर रहा था अपने आगाज़ से कि पाकिस्तान बनते देखा काम नहीं। मैंने वो बता दिया आपको कि हम भोंग में थे, वहाँ से अब सादे के बाद तक ये राउंड किया करते थे, हल्ले गुल्ले मचाते थे, झंडे भी उठाते थे। अब जब हम पढ़ के काफ़ी, फिर हम जामिया अब्बासिया बहालपुर में भी पढ़े भोंग से निकल कर। हमारे ज़माने में मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका आखिरी दौर था। हमारे काज़मी शाह साहब भी उस ज़माने में थे या बाद में आए? काज़मी शाह साहब, काज़मी साहब बहुत बाद की बात। काज़मी साहब तो वो बताता हूँ, वो रईस थे, वो रईस जामिया थे घोटवी साहब। वो घोटवी बानी थे, बल्कि बानी थे। जामिया अब्बासिया के नवाब साहब चाहते थे कि यहाँ जामिया निज़ामिया बगदाद की तर्ज पे मैं अपना एक ऐसा मदरसा बनाऊँ। और वो जामिया अब्बासिया जो था वो उसके दर्जात ये थे कि पहले 4 साल जो थे वो आलिम के होते थे, और उनका नाम साहब मिसाल जैसे हमारा प्राइमरी और मिडिल और मैट्रिक होता है, उनके 4 थे। ऊला आलिम पहले साल, फिर सानिया आलिम दूसरे साल, फिर सालिसा आलिम तीसरे साल, फिर राबिया आलिम चौथे साल। 4 साल में वो आलिम बनाते थे। अच्छा। अगर वो राबिया छोड़ के निकल जाए तो कम अज़ कम वो आलिम कहलाता था, भाई आलिम है। यानी कोर्स ऐसा रखा हुआ था, और कदीम कोर्स था वही। उसके बाद कला शुरू से थी फाजिल की। तो फाजिल के 3 साल थे। पहले साल ऊला फाजिल, दूसरे साल सानिया फाजिल, और तीसरे साल सालिसा फाजिल। फाजिल में तमाम उलूम माक़ूल मनक़ूल ख़त्म हो जाते थे, तो वो आदमी फाजिल अजल कहलाता था, कोई फाजिल है। उसके बाद 2 साल थे अल्लामा के, इसको यूँ समझिए कि जैसे तखस्सुस या PhD के हैं, तो वो 2 साल होते थे। उसमें जो डिग्री 2 साल के बाद मिलती थी वो अल्लामा कहलाता था। तो मैं फाजिल से वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फाजिल तक इम्तिहान दिया मैंने, जब भोंग वगैरह से रहमिया खान से पढ़ के आया। अच्छा, अलामा की बाकायदा डिग्री होती थी? डिग्री। तो आज सब के डिग्री सारे जो अलामा, यानी वो अल्लामा अरशद मशहूर था, बहालपुर का एक सियासी वर्कर, सियासी नाम है कदकाट का। तो अल्लामा अरशद वो इसीलिए अल्लामा कहलाता था कि वहाँ से उसने अल्लामा पास किया था, यानी कि इल्म का अल्लामा था। इधर जो जितने ये उलमा हजरात हैं, मौलवी साहबान हैं, ये सारे अपने आप को अल्लामा लिखते हैं? ये तो इन्होंने तो जामिया अब्बासिया के नाम नहीं सुना होगा। मैं बात अपने दौर के जामिया अब्बासिया ही कर रहा हूँ, हो सकता है। और उस दौर के पढ़े हुए मिसाल तो मुझ जैसे आदमी शायद आज कहीं मिले भी ना। मैं ये बता आपको किस साल की बात बता रहा हूँ, ये 53 और 54 की। माशाअल्लाह। 54 में मैं वहाँ से जो है फाजिल करके निकल गया था।
تو اس کے بعد جو ہے پھر سن 60 کے قریب جو ہے میرے خیال میں یہ اپنا ایوب کا دور تھا، ایوب کا دور تھا شاید، جی جی، تو اس میں پھر یہ اس کو 58 کے بعد ایوب کا دور جدید انداز میں، ایوب کے دور میں ان کو جدید انداز میں بھی اس کو جامعہ کو جو ہے جدید یونیورسٹی بنائے. پھر انہوں نے، حالانکہ وہ جامعہ عباسیہ بھی ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے میرے اپنے اندازے کے مطابق نمک حرامی کی کہ جامعہ عباسیہ نواب عباسیہ سلطنت کے نام پر تھا، تو انہوں نے نام مٹانا چاہیے. جس طرح ریاست کا نام مٹایا، انہوں نے ان اداروں کا بھی نام مٹا دیا. تو انہوں نے نام جامعہ اسلامیہ، ٹھیک ہے، یہ نام کو برا نہیں ہے، لیکن جب ایک چل رہا ہے تو اس کو تم اپ گریڈ کرنا چاہتے ہو تو اسی نام کو قائم رکھو. لیکن انہوں نے جامعہ اسلامیہ بنا کے پھر سب سے پہلے جو اس کا کام کے لیے آیا وہ تھے ہمارے محترم حامد حسن بلگرامی. انہوں نے آ کے اس کا دستور بنایا، منشور بنایا، کلاسوں کے طریقہ کار بنائے، نصاب بنائے. اور پہلا جو اس سے پہلے جو تھا وہ ناظم ندوی صاحب تھے، جو جامعہ عباسیہ کو ابھی سنبھال رہے تھے. ان سے آنے سے پہلے سید حامد حسن بلگرامی سے پہلے جامعہ عباسیہ کو مولانا ناظم ندوی، بہت بڑے علامہ تھے عربی کے، بہت بڑے علامہ. تو اس نے پھر آ کے مولانا بلگرامی تھوڑا سا اب بہاولپور سے نکل کر نا ادھر سنی کانفرنس کی طرف اب میں عرض کر رہا ہوں. تو اس کے بعد یہاں سے ہم یہ چھوڑ کے جی جی اب جناب علی میں سندھ میں گیا ہوں ملتان چھوڑنے کے بعد 62 کے بعد. ویسے جو ہمارا تعلق رہا ہے وہ سن 62 کے بعد ہی وہاں ہوا ہے. اس وقت مولانا شیخ عبد الرحمان، جس کو شیخ ثالث بھی کہتے ہیں، کیونکہ پہلے شیخ حضرت حافظ الملت ہیں، دوسرے بھرچونڈی شریف بات کر رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ 62 کے بعد نکل کے پھر میں بھرچونڈی سے وہاں تعارف ہوا ہے اور وہاں میں نے کام کرنا شروع کیا ہے. تو وہ زمانہ تھا جب میں نے جانے کا کہہ رہا ہوں کہ شیخ ثالث کا، وہ سے پیر عبد الرحمان عرف بھورل سائن. اچھا، ان سے پہلے حافظ الملت کا دور تھا، پھر حاجی سین کا دور تھا. حاجی سین وہ ہیں جنہوں نے خلافت ترکیہ بچانے میں جو ہندوستان میں بر صغیر میں کام ہوا تھا، انہوں نے پورے سندھ کے اندر ہی اسے کہ بڑا کام کر کے ترکی خلافت کو بچانے کے لیے لاکھوں روپے کا چندے اس زمانے میں بھیجے وہاں ترکی. یہ کس نے؟ سید اپنا سائیں عبداللہ نے عبداللہ اور شیخ ثانی، یعنی حافظ الملت کے بعد. پھر دور آیا ان کے بیٹے کا، یہ ان کے بیٹے تھے بھورل سائیں عبد الرحمان، جن کو ناصر پاکستان کہا جاتا ہے. وہ ناصر پاکستان اس لیے کہ بھئی جب کانفرنس سے پہلے بھی یہ یہاں کام کر رہے تھے، یعنی پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے احیاء الاسلام انہوں نے قائم کر رکھی تھی. مگر کانفرنس کے بعد انہوں نے پھر کام کو تیز کر دیا. یہاں آ کے ان کا کانفرنس والوں نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اسی نام سے فی الحال چلیں، احیاء الاسلام کے نام سے. پھر مسلم لیگ اگر وہاں اس کے لیے کوئی میدان پیدا کریں، تو اس وقت مسلم لیگ سندھ میں نہیں تھی. پھر بھورل سے نے کافی کام یہاں کیا. وہاں سے آنے کے، یہاں سے جب وہاں گئے تھے تو 500 فقراء کا کافلہ گیا تھا، جس میں نے کہا کہ ہم سب گئے. تو وہاں جو ہے ہمیں زیادہ تر یاد نہیں ہے کیونکہ پرانے زمانے کی بات ہے 40 کی، تو وہ بھونگ والا دور تھا ہمارا یہ. تو اس زمانے میں جو تھے ہمیں ایک محدث کا چوچوی یاد ہیں، مولانا جبل پوری یاد ہیں، اور ایک دو اور تھے جو اعلی حضرت کے شاگردوں میں سے تھے. تو اس کے بعد جب یہ واپس اعلی حضرت شامل نہیں تھے اس میں. اعلی حضرت کو میں نے ادھر نام سنا کیونکہ اعلی حضرت بھی ہے یہاں، نام نے دیکھا. ہو سکتا ہے ان کے خلفاء آئے ہوں، اعلی حضرت نہیں ہے، مجھے یاد نہیں. خلفاء موجود تھے، شاگرد موجود تھے. اگر آئے بھی ہوں تو چونکہ اس وقت تک ان کا نام اتنا نہیں تھا کہ بہار بچہ یار سنی جانے، وہ علماء جانتے ہوں گے، محققین جانتے ہوں گے. تو اس کے بعد بھرچونڈی شریف کی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے سنی بنارس کانفرنس کے بعد پھر پورے سندھ کے دورے کیے اور احیاء الاسلام کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کانگریس، یہاں کانگریس چھائی ہوئی تھی اور مسلمان بھی اس وقت کانگریس میں تھے. ایم سید بھی کانگریس میں تھا. خود ان کے مرید جو تھے اور جنہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے
इन्होंने पहली सिंध असम्बली से जो करारदाद पास करानी थी, चैलेंज था जना साहब को किसी असम्बली से करारदाद पाकिस्तान करा के दिखाएं, तो उस करारदाद में जो सबसे बड़ी मेहनत की थी वो भी भूरण सिंह का मुरीद था, मोहम्मद अमीन खान खोसो, और बड़ा वो अलीगढ़ के BA LLB थे माशाअल्लाह। तो वो GM सैयद के बड़े दोस्त थे। तो फिर GM सैयद के को मोड़ने में, करने में मुस्लिम लीग में शामिल किया इनको। उन्होंने बहुत काम किया। फिर पीर साहब ने भी बहुत काम किया, पीर अब्दुर्रहमान साहब ने। तो GM सैयद को इस तरह लिया है, और फिर जो है माहौल ही और बन गया। इसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ सिंध पर उन्हें, सिंध में से इस पीर ने, और फिर गुलाम मुजद्दिद सरहंदी, वो पीर भी थे लेकिन उनके इतने मुरीद नहीं थे, ये बड़ी गति थी। गुलाम मुजद्दिद सरहंदी ने भी बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने भी तबलीग, और वो हज़रत पीर बुरहान सिंह के साथ हमेशा तकरीरों में साथ रहते थे, जहाँ भी जाते थे, मगर उनके अपने मुरीद भी काफ़ी होते थे। अंदरून से उन्होंने फिर मिलकर बहुत काम किया, और यूँ पाकिस्तान की एक ज़मीन फ़ज़ा हमवार हुई, ताकि आगे चल कर फिर जो है उन्होंने असम्बली में भी ये बिल पास कराया। वो उसको पेश करने में भी खुद GM सैयद को आगे किया कि तुम पेश करो, हालांकि वो कांग्रेसी था कट्टर। और ये मोहम्मद अमीन जिन्होंने ये मेहनत की वो भी खुद कांग्रेसी था। अच्छा, मगर वोट इधर डलवाया, वोट इधर मुस्लिम लीग को। तो इस तरह भरचूंडी का किरदार जो है तहरीक खिलाफत में भी है और तहरीक पाकिस्तान में भी है। इसी वजह से उनको नासिर पाकिस्तान लिखते हैं। नासिर पाकिस्तान। माशाअल्लाह। नाज़रीन, यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहें। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले की बोलियां, साइकिल की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति। बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता। पुलाया डिसइंफेक्टेंट
जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ।
गिफ्ट्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिफ्ट्स पास्ता, गिफ्ट्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन जी। हमने गुफ्तगू को छोड़ा कि पाकिस्तान बन गया, और ये अब्दुर्रहमान अलैहिर्रहमा जो हैं ये नासर पाकिस्तान थे, और ये सारा आपने अपनी आँखों से देखा
پاکستان بننے کے بعد اہل سنہ والجماع کا کردار جو ہے ان جو ابتدائی دور ہے اس میں بڑا ایک سالڈ قسم کا ہمیں نظر آتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس عرصے میں آپ نے ایک رسالہ جو ہے وہ طوفان نکالا تھا. یہ اس طوفان رسالے نے آپ کو عالمی شہرت دی. اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں نکالنا پڑا؟ اس کی کیا وجوہات بنی؟ اور پھر آپ کا وہ جو ایک اندر کا وہ ایک قادر الکلام شاعر جو ہے وہ باہر آیا. میں چاہوں گا کہ ناظرین کو وہ شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. یہ سوال بھی انتہائی اہم بھی ہے اور اس کا جواب بھی بہت ایک تاریخی اور طویل ہے، لیکن ہم بات کو سمیٹیں گے تاکہ وقت کے مطابق ہم کو اپنی خیالات ظاہر کر سکیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے بعد اہل سنت والجماعت کا کردار کیا رہا، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا. جی. تو آپ کو خبر ہے کہ پاکستان کے بعد دو گروپ تھے جن کی قیادت جو ہے دو آدمی کر رہے تھے. اہل سنت کا سیاسی کردار اس وقت جو تھا وہ مولانا عبدالحمید بدینو کے ہاتھ میں تھا، اور جو بندی حضرات کا جو اختیار یا کردار تھا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہے وہ اپنے ٹولے کو یا اپنی جماعت کو چھوڑ کر آئے. ان کا حق بنتا تھا کہ ہم ان کو آگے کریں، لیکن اس میں بھی ظلم ہوا ہے. کیوں کہ ایک آدمی کی آپ کتنی محنت کریں لیکن یہاں 600 مشائخ نے کام کیا، اپنی زندگیاں تج دیں. جیسے مثال طور پہ پیر آف مکھڈ ہے، پیر جماعت علی شاہ ہے، پیر آف مانکی ہے، خواجہ اپنا یہ خواجگان سیال شریف ہیں، خواجہ گولوی ہے، بھرچونی شریف ہے، اور اس طرح بہت سارے بڑے جیسے غلام مجد سرہندی کا نام رحمۃ اللہ کا لیا. یہ بڑے کارکن تھے یعنی مسلم لیگ کے. اور مولانا عبدالغفور ہزاروی خود بڑا کام کیا مسلم لیگ میں. وہاں سے ان کو بلبلے باغ مصطفی کہا گیا. اچھا، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ الاسلام بھی شبیر احمد عثمانی بنے. ہمارا کوئی علامہ نہ بنا. میں بیچ میں بلکہ بڑا ایک ہم نام چھوڑ گیا، ابو الحسنات والے تھے، ابو البرکات والے تھے، محدث کچھوشوی جماعت علی شاہ، یہ بڑی ہستیاں تھے. تو ایسی شخصیات ہے جو صرف سب کو قربان کر دے گئے، ایک نام پہ قربان کیا گیا. یہ بھی وہی بات ہے کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو جن لوگوں نے اس منزل تک پاکستان کو پہنچایا وہ پس منظر میں چلے گئے. تو اس ماحول میں یہ چلتا رہا یہاں تک کہ بہرحال کوئی یعنی اپنے ثمرہ حاصل نہ ہوا اہل سنت کو. ان لوگوں کو سب کچھ ملا، مدارس بھی ان کے بڑھے، علماء کو نوکریاں بھی ان کی ملیں، خطابتیں بھی ان کو ملیں، اور اس وقت تک مل رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر فرض کیجئے کہ ہماری خانقاہیں ہوتی ہیں تو خانقاہوں پر جو مانتے نہیں تھے خانقاہوں کو گرانا چاہتے ہیں، وہ مینیجر وہی رکھے جاتے ہیں. اور یہ پورا ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے پچھلے 70 سال سے. لیکن میں عرض کروں کہ اس کے بعد جب ہم یہاں پہنچے، جب میں اس زمانے میں ملتان تھا جو سوال آپ نے کیا ہے، تو اس وقت شاید یعنی 1957 سے 1962 کے درمیان کی بات ہے. یہ وہ جو میں نے ابھی بات کی ہے جب آپ آستانِ زکریا نکالتے تھے. 57 تک. ابھی یہ اگرچہ اس کی بہت ساری شاخیں ہیں لیکن میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ حالات دیوبندی حضرات کے یہ حالات تھے ہمارے. انہی حالات میں جب یہاں پہنچا تو حالانکہ میں یہاں 57 کے شروعات میں پہنچا ہوں، 57 بھی گزارا، 58 بھی گزارا، 59 بھی، 60 بھی، 61 بھی، 62 میں ان کے ایک بہت بڑے شاعر نے، صحافی نے، جو بڑا نام ہے، ہر میں بھی بڑا کام کیا اس نے، وہ شاعر بھی بہت تھا. اور میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ بھئی وہ شاعری میں ظفر علی خان کا چربا تھا. اچھا. اور صحافت میں ابوالکلام آزاد کا وہ یہ کہ چربا تھا یا غلام تھا یا اس کی روش کا پیروکار تھا. اب وہ تھا شورش کاشمیری. اچھا.
تو اس نے بیٹھے بٹھائے کوئی پس منظر نہیں تھا, کوئی بات نہیں تھی, کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا, علماء اہل سنت کے خلاف, یہاں تک کہ صرف علماء موجودہ علماء زندہ نہیں بلکہ مردوں تک پہنچ گیا. اچھا. نہ چھوڑا احمد اللہ خان کو, باقاعدہ احمد اللہ خان کو کہ بھائی وہ حقے کے شوقین تھے, ان کی قبر میں کسی نے کہا کہ حقہ بھی چاہیے رکھ دے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, اس قسم کی وہ مذاق کرتا رہا. اور وہ فلاں چیز کھانے میں پسند کرتے تھے, حلوہ ہو, یہ ہو, وہ بھی ان کی قبر میں رکھ دیا جائے تو بہتر تھا. تو اس نے یہ جب تنزیہ شاعری صحافت شروع کی, تحریک چلائی, نثر میں بھی, نظم میں بھی, اداریے میں بھی یہ لکھتا تھا, اور قلم قطرے لکھتا تھا مزاحیہ, اس میں بھی یہ لکھتا تھا, نظم میں بھی اسی میں لکھتا تھا. تو میں اپنے کام میں تھا, خواہ جھوٹ بولوں, مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے میں ہم تحقیقی علمی کام کرتے تھے, وہ کر رہے تھے, آستانہ ذکریہ نکل رہا تھا, علمی مضامین آ رہے تھے. تو ایک دن مولانا, ہاں تو میں بیچ میں وہ بات چھوڑ رہا ہوں, تو اہل سنت نے اس کے بڑے جواب دیے. اس میں کچھ اس دنوں میں جو رسال مجھے یاد ہیں, مثال کے طور پر 2 رسالے تو مشہور تھے, رضوان محمود رضوی کا, اور نہ بلکہ اور 3-4 رضوان محمود رضوی کے, ابو البرکات کے, حزب العناف والے, ان کا تھا رضوان ماہنامہ. پھر ماہنامہ الفاظ نکلتا تھا مفتی محمد حسین نعیمی کا, اچھا, وہ بھی موجود تھا, وہ بھی جواب دے رہا تھا. اور پھر ہفتہ روزہ کا اخبار نکلتا تھا, مولانا اپنا غلام معین الدین نعیمی, ان کا سواد اعظم نکلتا تھا. یہ رضا مصطفیٰ وغیرہ بعد میں نکلے شاید. اسی طرح اور بھی رسالے ہوں گے. سالے کے نکلتا تھا مولانا عارف اللہ قادری کا, راولپنڈی سے معروف تھا وہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے جواب دیے, 3-4 مہینے یہ چلتا رہا, لیکن شورش کے سامنے تو ان لوگوں کا کچھ نہیں نا. وہ بلا تھی. بلکہ وہ یہ لکھتا تھا, وہ بھی آپ کو سناتا جاؤں میں, وہ ان کے بارے میں صرف ایک لفظ استعمال کرتا تھا, کیا کہ خدا کی شان تو دیکھو کہ کل چڑی گنجی. خدا کی شان تو دیکھو کہ کل چڑی, کال چڑی نہیں ہوتی, کالی چڑیا, خدا کی شان تو دیکھو کہ کل چڑی گنجی, حضور بلبل بستہ کرے نواسنجی. اچھا, اپنے آپ کو بلبل بستان کہتا تھا, اور ان کو کل چڑی گنجی. تو مزہ کیا. اور ایک لحاظ سے بات صحیح تھی کہ بھئی مولویوں کی انشاء پردازی یا شاعری جو ہے, کہاں شورش کی, کہاں لکھا والے. تو پھر مجھے پیغام ملا, کن کا؟ مولانا سید احمد سعید کاظمی ماشاء اللہ غفر اللہ عنہ کا. غالباً ان کے داماد بھی تھے, بھتیجے بھی تھے, ضیاء المتین کاظمی, جو ان کا رسالہ قائد بھی نکالتے تھے. نام تو کاظمی صاحب کا ہوتا تھا لیکن ایڈیٹر وہ تھے. اور مفتی غلام مصطفیٰ رضوی بھی شاید اب موجود ہیں, حیات ہیں ماشاءاللہ, حیات ہیں, اللہ ان کو آمین طویل زندگی دے. بڑے نیک بخت لوگ آدمی ہیں اور بڑے علامہ ہیں. ان کو کہ بھئی ان کو بلا کے لے آؤ یار, کام ہے ہمیں. اب انہوں نے بھی اندر کی بات نہیں بتائی, انہوں نے کہا مطلب انکار کر دیا, نہ بھی اپنے خیال والا آدمی ہے, مرید تو نہیں ہے. یہ مجھے لے گئے کہ بھئی یار قاضی صاحب نے یاد کیا ہے, وہاں چھوڑا سا مہربانی کریں. ہم گئے تو جو دارالحدیث تھا نا ان کا, جہاں قاضی صاحب حدیث پڑھاتے تھے, وہ ایک بڑا اچھا خطا بڑا کمرہ تھا, ان کی لائبریری بھی اس میں تھی. یہ کہہ رہا ہوں یہ یعنی کچہری روڈ والے مدرسے پرانے. اچھا, وہ اندر والا, یہ تو کل بنا ہے, یہ تو کل کی بات ہے, یہ کب بنا؟ اب بھی موجود ہے وہ ماشاءاللہ. نہ میں کہہ رہا ہوں موجودہ جو عیدگاہ والا ہے, یہ تو کل کی بات ہے. جی. اچھا, تو وہاں گئے تو وہاں جناب پورا حال بھرا ہوا تھا, اور مخدوم شوکت حسین صاحب گیلانی, سجاد نشین جو وہ بھی بیٹھے ہوئے. ہم گئے, سلام کیا, مخدوم صاحب کو بھی ہاتھ ملایا, کالم صاحب سے بھی ملے. وہاں پھر یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھو ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارے اکابر کو, اسلاف کو, بزرگوں کو, علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں. میں نے کہا بھائی تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے, آپ کے پاس وہ قلم ہے, بہت سارے رسالے سننے ہوں گے. کہنے گے اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے کہ وہ سب کچھ لکھ لے کے تھک گئے, وہ چپ ہی نہیں ہوتا. تو اس کا علاج ہم نے صرف آپ کا قلم سوچا ہے,
آپ مہربانی کر کے اس وقت ہمیں ٹائم دیں اور ایک مستقل اخبار ہفتہ روزہ نکالیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی ڈیکلیریشن نہیں, میں تو ایک ماہنامہ نکالا, وہ بھی علمی ادبی ہے, اس میں تو ویسے نہیں آ سکتی. پھر انہوں نے مخدوم صاحب نے فرمایا کہ میرے ایک مرید کا, وہ بھی بلا کے بٹھا رکھا تھا, اختر رسول, وہ ایک ہفتہ روزہ لوکل ٹائپ کا نکالتا تھا طوفان کے نام سے. انہوں نے کہا جی میں اپنا رسالہ دیتا ہوں, یہ جب تک استعمال کرے ہمیشہ کے لیے ان کا ہے. تو اس طرح پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھی دیکھیں گے. مجھے بنوا لیا اور ہم نے جناب اسی وقت ان کو کہا کہ جتنے چٹان کے اس وقت آ گئے ہیں گالی والے وہ لے آؤ. ہم نے تقریباً کوئی پہلے شمارے کے لیے کوئی 8-10 نظموں کا جواب دے دیا. اچھا ماشاء اللہ, ایک ہی پرچے کے لیے. ہاں وہ تھوڑا سا نظم, وہ نظم کے اشعار بھی ہو جائے. تو اس طرح ہمارا آغاز ہوا. دوسرا یا تیسرا پرچہ تھا, میرے 2 نکل چکے تھے یا تیسرا نکال رہے تھے کہ جناب علی شورش جو ہے چیخ اٹھا. اس نے کہا بھئی یہ کون بلا آ گیا ہمارے مقابلے میں. اس نے بڑا یہاں ٹٹولا کہ بھئی کون ہے یہ. میں اپنا نام نہیں لکھتا تھا اس میں میر حسن عزیز, بلکہ میں نے یہ کلمی نام جو آپ نے ابھی بتایا امیر البیان, میں اس نام سے لکھتا تھا. تو امیر البیان پہلے تھا ہی کوئی نہیں, کسی کہیں نہ کسی رسالے میں, نہ کسی نظم میں, نہ کسی شاعری میں. تو ایک نئی بات تھی نا, لیکن اس کو پتہ نہ لگتا کہ بھئی کون ہے یہ. تو تیسرے میں جب ہم نے تیسرا رسالہ نکالا, ہر رسالے میں ہر پرچے میں تقریباً 6-7-5 6-7-5 4-3 اس طرح نظمیں ہوتی تھیں. ان کی نظموں کا جواب اور وہ موجود ہوتی. تو جناب پھر اس نے جا کے پاؤں پکڑے شیخ خورشید احمد. میں یہ کہوں گا کہ یہاں کوئی چند اشعار بطور نمونہ جو ہے نا جی, وہ ذرا تھوڑا سا ناظرین کے لیے. ارے یار تم 70 سال کی باتیں پوچھتے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک معذرت قبول کرتے ہوئے آپ میں اس پہ ناراض نہیں ہوں گے کہ میں ان شعراء میں سے کبھی نہیں رہا جو بغل میں ہمیشہ بیاض رکھتے ہیں. صحیح بات ہے. نہ میں کسی مشاعرے میں جاتا ہوں جو ذہن میں ہوں, ذہن میں بات کر رہا ہوں, ورنہ یہ چیزیں ہمیں یاد رہتی, وہ تو یاد رکھتے ہیں جیسے سنانی پڑتی ہیں. اس میں نے ایک نظم لکھی تھی غلام غوث ہزاروی کے خلاف, چونکہ یہ بھی اسی ٹولے کا تھا. اچھا. اور یہ جنرل سیکرٹری تھا جمعیت العلماء اسلام کا, جس کو آج کل فے بنایا ہوا ہے فضل الرحمان نے. اس وقت متفق تھے سارے متحد, تو صرف نام سے تھا جمعیت العلماء اسلام. مفتی محمود اس کا صدر تھا, اور غلام غوث ہزاروی مشہور ہے. وہ مشہور رسالہ بھی نکالتا تھا اپنا ہفتہ روزہ کے لاہور سے, ترجمان اسلام, اب بھی شاید نکلتا ہے ان کا. تو اس میں اس کا اشتہار بھی ہوتا تھا سلاجید کا, تو اس کو مولانا سلاجید کہتے تھے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی مجھے نظموں کی وہ تقریریں, شاعر تو نہیں تھا, اچھا لکھ بھی سکتا تھا, لیکن تقریریں وغیرہ میں وہ بہت تیز تھا, اور وہ بھی بد گوئیاں کرتا رہتا تھا. میں نے اس میں نظم میں لکھا کہ دوڑا ہے یہ محراب سے, دوڑا ہے یہ محراب سے تا کسر صدارت, تا کسر صدارت, ملائے ہزارہ جو بہت ہانپ رہا ہے. دوڑے ہیں یہ محراب سے تا کسر صدارت, ملائے ہزارہ جو بہت ہانپ رہے ہیں, محفوظ نہیں ان سے کوئی اپنا پرایا. محفوظ نہیں ان سے کوئی اپنا پرایا, یہ اگلے جنم میں بھی کہیں سانپ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور اس میں ایک دو شعر اور تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. مقطع یوں تھا کہ بھئی طوفان نے دیوبند کی بنیاد ہلا دی, طوفان نے دیوبند کی بنیاد ہلا دی, حسان سے شورش کے خدا کانپ رہے ہیں. اس قسم کی نظمیں ہوا کرتی تھی, کئی اس سے بھی تیز ہوتی تھی. تو وہ سرمایہ مجھے یاد نہیں تھا, پر اس میں کم از کم 40-50 نظمیں ہم اس دور میں لکھ چکے تھے 3000 پرچوں میں. تو اس طرح وہ ہم یہ طوفان نکلا اور صاحب قلم بنے. میں نے اس سے پہلے شاعری تھوڑی بہت کی, لیکن یا کچھ کبھی غزل کی جو چار لکھتا تھا, یا زیادہ تر نعت لکھتا تھا. باقی میں اس قسم کی شاعری میں نے کبھی کی نہیں تھی. اور یہ رنگ جو تھا, یہ رنگ ہے ظفر علی کا, شورش کا اپنا رنگ ہے. تو اس 12 شمارے سے اس نے توبہ کر لی اور بھاگا اپنے وزیر قانون اس وقت شیخ خورشید احمد سے. ایوب کا زمانہ تھا. اس کو کہا کہ بھائی بچاؤ, یہ تو ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے.
उसने कहा कि भाई तुमने भी लिखा है, वो लिख रहा है, मैं उसको कैसे बंद करूँ? कोई कानून नहीं दुनिया का, तुम लिख रहे हो वो भी लिख रहा है। उसने कहा कोई तजवीज़, कि हाँ मैं एक तजवीज़ कर सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के, जो कोई एक ही पाकिस्तान था, चारों सूबे तो नहीं थे, ये वो क्या 1 यूनिट था भाई, मैं सबको लिखता हूँ, एक सर्कुलर जारी करता हूँ कि सारे ये मजहबी रसायल हैं, हफ्ते रोज़ाएँ या मान हैं, वो सब जो उनके मीटिंग रखता हूँ अपने सेक्रेटरीट में, तो उसमें फिर ये बात तय हो सकती है। फिर तुम भी नीचे उतरो, तुम जो आसमान पे चढ़े खड़े हो, तुम भी नीचे आओ, तुम्हें मानना पड़ेगा और तौबा करनी पड़ेगी और मुआहदा करना पड़ेगा। तो इस तरह फिर उन्होंने मीटिंग रखी, मुझे लिखा, मैंने पहले तो नखरा किया उनको इसे सहाने के लिए, फिर दूसरे दिन बार उन्होंने कहा कि आप आ जाएं तो मेहरबानी, आपको आने जाने का खर्च मिलेगा, और तो एक दो आप नौकर भी आपके लिए मिल सकता, आप उसका भी किराया हो खर्च देंगे, होटल देंगे। फिर वहाँ हमारी झड़प हो गई वज़ीर कानून से। उसने कहा कि भाई हम चाहें तो जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको अंदर कर दें, उनको अंदर कर सकते हैं, मगर हम चाहते हैं कि नहीं ये मुफाहमत से हो। मुझे इसमें तहस आ गया, मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा जनाब वाला बात सुने कि 6 महीने वो भौंकता रहा, आपको ये ख्याल कानून नहीं याद आया, अब हम आगे तुमको कानून याद आ रहा है, हम जाते मैं बैकाट करता हूँ, मैं बैकाट इसलिए कि मध्य मुकाबले तो मैं था, मुला में थक गए थे। मैंने कहा उठ के खड़ा हो गया, नहीं खुदा का नाम ने हजरत आप समझे नहीं मेरी बात, मैं जो दाढ़ी मुंडाता था तो मैंने ये भी बता दूँ आपको, हाँ बेरिश बरवत होता था। नौजवान आप मेहरबानी करें, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरा मकसद ये नहीं था कि हम ऐसा करें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कानून चाहे ऐसे कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि आप अहले इल्म में फलां खैर, बड़ी मुश्किल से बिठाया, मुझे ठंडा किया, उसके बाद मुआहदा हुआ, बाकायदा लिखा गया, सबके दस्तखत हुए। उसमें फिर मैंने फिर भी अपने वो मैनेजर को भी ले गया था, वो थे मंजूर अहमद आकर, जो सह की तहरीक में भी बड़ा नाम है, उनकी हमारा तूफान पर छपता था, उनके प्रेस में हमदर्द प्रेस आज भी मौजूद है, ये हरम गेट से बोर्ड गेट को जाते हुए बीच में। मैंने कहा यार अभी चल रहे हैं, मैं लिखता जाऊंगा, इसमें यहाँ से पर्चे ले लेते हैं इसकी चतर के शोरज के, मैं रेल में लिखता रहूँगा, तुम कल या परसों छाप दोगे? करेंगे बिल्कुल, वो फोन करें आप। फिर आखिरी मैंने जो पर्चा लिखा वो बड़ा लंबी चौड़ी मेज जितना बड़े कागज जंग वगैरह छपते, वो सईद बड़ी में जना मेरी 4 सफ़े मैंने जो नज़मों से भरे, और आखिर में जो है मैंने उसका क्या कहते हैं इदारिया जो लिखा, इदारे भी मेरे जो होते थे वो एक चटपटे होते थे। मसलन एक इदारा मेरा ये है कि उम्मत सबाइया से इस्माइलिया तक। अच्छा, इस्माइलिया, हाँ सबाइया से इस्माइलिया, ये इस्माइल शहीद वाले वो, ये भी मेरा एक इदारिया से बड़ा लंबा चौड़ा। और उसका जो इदारिया उस वक्त में लिखा मैंने आखिरी, तो लिखा कि फिरौन सहाफत दहाने नील तक पहुंचा। वाह 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 वाह, फिरौन सहाफत दहाने नील तक पहुंचा, बड़ा लंबा था। तो इस तरह का बहरहाल फिर 2-3 पर्चे और निकले, और जनाब अली उसके बाद हम फारिग होकर सीधे सिंध चले गए। ये था हमारा, उबाड़ों में चले गए। चलो मीर साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि आप माशाअल्लाह आपके मुआसरीन में पीर मेर अली शाह भी हैं, ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी हैं, इवन के अल्लामा इकबाल हैं, और मुहद्दिस कचौचवी अलैहिर्रहमा हैं, बड़ी हस्ती हैं, मुल्तान के अल्लामा तालूत हैं। तो मैं चाहूँगा, और फिर आपका एक तसव्वुफ़ के साथ भी बड़ा लगाव है, और मैं चाहूँगा कि आपने जो इस हवाले से लिखा या इन हज़रातुल कुद्स में से किसी के साथ आपका कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, तो वो नाज़रीन को आखिर में हम नाज़रीन के साथ वो शेयर करें और उनको ज़रा बताएं। मेहरबानी। जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, अल्लाह आपको तवील ज़िंदगी और सेहत और ईमान बख्शे, और खुदा आपको इल्म और अदब और ख़ास तौर पे तसव्वुफ़ और तारीख़ की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और ख़ास तौर पे तसव्वुफ़ से आपका अच्छा लगाव है अब भी, और आप इस मैदान में मुनफरिद हैं। मेरा ईमान है कि आपकी किताबें देखी मैंने, आपका अंदाज़ भी मुनफरिद है, अंदाज़ तहक़ीक़ भी मुनफरिद है। तो इस फ़कीर ने भी कुछ काम किया है। पहली बात तो आपको ये बताऊँ कि भाई सन 47 से लेके इस वक्त तक अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात से
قرب بھی رہا ہے, تعارف بھی رہا ہے, دوستی بھی رہی ہے اور اب تک بھی ہے. ماشاءاللہ. تو میں اپنے استاد محترم سے جو جن کے سے ہم 40 سے لے کے 47 تک بھونگ میں پڑھتے رہے, وہ دونوں علامہ بھی تھے, بلکہ مولانا نظر محمد صاحب وہ ہیں کہ سندھ کا کوئی عالم آج سے نصف صدی پہلے کا ایسا نہیں ہے جو ان کا شاگرد نہ ہو. ماشاءاللہ. وہ اتنے بڑے علامہ تھے کہ یوں سمجھ لیے کہ ان کو لوگ اپنے دور کا علامہ فضل خیر آبادی سمجھتے تھے. فلسفے کے بھی بڑے یہ تھے, اور شاہ ولی اللہ کے ان کے سلسلے میں اور خیر آبادی کے سلسلے میں صرف دو واسطے ہیں. وہ اتنا بڑا ماشاءاللہ. پھر جو مولانا اچھا وہ تھے, وہ بھی سہروردی تھے. کون؟ مولانا نظر محمد صاحب بھی سہروردی تھے. وہ حضرت پیر موسیٰ نواب صاحب کے مرید تھے, جو حضرت غوث والا کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور خلیفہ اعظم بھی ہیں, جن کو سندھ کے لیے بھیجا کہ جا کے وہاں کام کرو. اور اس کے ساتھ ان کا کچھ فیض جو ہے وہ مولانا محمد ابراہیم سرحدی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے, جو سندھ میں رہتے ہیں, ضلع گھوٹکی میں. وہ بھی اسی دور کے ہیں, فوت ہو گئے اب تو. وہ ان کے استاد بھی تھے, ان سے کچھ فیض بھی لیا. دوسرے استاد مولانا عبدالرزاق صاحب چشتی, وہ چشتی تھے, اور ان کا سلسلہ جو ہے خواجہ فرید کے ہم اثر ایک اور بزرگ تھے جو گڑھی اختیار والے بھی ان سے تھے, مثال فیض یاب ہوتے رہے. خواجہ محمد یار بھی ان سے فیض یاب ہوتے رہے. ان کا بھی بڑا دیوان احمدی, ان کا بھی دیوان ہے, وہ بھی شاعر تھے. وہ جو میں بتا رہا ہوں جن کے فیض وہ چشتی تھے, وہ بھی خواجہ فرید کے ہم اثر تھے. اس کے بعد مثلا بہالپور میں رہا ہوں, مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے بیٹے مولانا عبدالحی چشتی مہروی, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مولانا عبید اللہ جو مولانا گھوٹوی کے بعد جو شیخ الجامعہ بنے, وہ بھی بہت بڑے علامہ تھے. ان سے پھر خلیل احمد امرتوی دیوبندی کے یعنی عزیزوں میں سے, بلکہ بھتیجے یا بھانجے تھے. ان کے پاس بھی میں منطق پڑھا ہوں بہالپور جامعہ اسلامیہ میں, جامعہ عباسیہ میں. اسرار الحق ان کا نام تھا. تو یہ مرحلے طے کرنے کے بعد پھر میں جو سب سے زیادہ علوم حاصل کیے, اور جہاں دستار بندی کہتے ہیں جس کو, فراغت کی, وہ تھے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس لحاظ سے یوں سمجھو کہ میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی ایک نسبت سے جا کے شاگرد بنتا ہوں, اس لیے کہ مفتی احمد یار خان جو تھے وہ مفتی مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے. مولانا نعیم الدین جو تھے وہ اعلیٰ حضرت کے تھے. محدث کچھوشوی علیہ رحمہ کے ساتھ آپ کا محدث کچھوشوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک تو وہاں بتایا کہ بھائی اپنا کانفرنس, اور دوسرا سب سے بڑا تبادلہ ہم شاگرد کے حساب سے گئے تھے. سب سے بڑا تعارف جو ہوا وہ اس وقت جب میں رحیم خان میں پڑھتا بھی تھا, کچھ پڑھاتا بھی تھا. تو وہاں بڑے جلسے ہوتے تھے, ہم نے جلسے میں انڈیا سے ان کو بلایا تھا. عبدالسلام جبل پوری, عبدالسلام باندوی اور کچھوچوی صاحب, یہ وہاں سے آئے تھے. بڑے محدث تو تھے ہی تھے, بڑے شاعر بھی تھے. اور اسی مجلس میں ہمیں بتایا کہ بھائی اعلیٰ حضرت تو میرے یوں سے استادوں میں سے ہیں, اور میں گناہ گار بھی قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. پھر وہ جو مجھے یاد ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آیت پڑھ کے اپنا ترجمہ میں نے یوں ترجمہ کیا ہے, بڑا صحیح اور پیارا ترجمہ. تو ان کو دیکھا. پھر مولانا ابوالحسن بانو سے ہوا, مولانا عبدالغفور ہزاروی سے تعلقات رہے. باقی مہریہ خاندان میں سے بابو صاحب, مولانا غلام محی الدین صاحب سے بھی, پیر میرعلی شاہ صاحب سے ان سے تھے, لیکن ہم ان کے بعد وہاں پہنچے جو مجھے خواجگان لے گئے تھے, یہ خواجہ عبدالعزیز والے وہاں لے گئے تھے کہ یہ جو مہر منیر چھپی ہوئی ہے جو جس کی ذکر ہو رہا تھا, یہ فیض احمد سے پہلے مجھ سے لکھوانا چاہتے تھے. لیکن مولانا فیض احمد نے شاید اس کو محسوس کیا کہ بھئی یہ سعادت مجھے میں سے, تو وہ بہانہ یہ بنا کہ بھئی وہ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ لے گئے ہیں شورش کشمیری, اور باقی لے بھی گیا تھا. اس سے جیسے واپس آئے گا ہم آپ کو دے جائیں گے. پھر نہ کوئی آیا نہ گیا. پھر یہ مہر منیر مولانا فیض احمد نے لکھی. تو مولانا کاظمی سے بڑے جیسے بتایا, عطا راشا بخاری کو بھی میں مدت سے دیکھنے لگا ہوں. ملتان آنے سے پہلے میں ان کو جانتا تھا. جس طرح کے مولانا محمد یار خان گڑھی والے کے بھی بات سنے میں نے, لیکن ان سے قرب زیادہ نہیں تھا. ہم طالب علم تھے. مصنوعی بھی سنی, لوگ جھومتے تھے. مولانا محمد یار کے مذہبی دنیا میں مشہور تھے.
ان کے انداز کا میں نے پھر آدمی نہیں دیکھا. اسی طرح رہی میں اپنے گجرات میں جب میں پڑھتا تھا مفتی احمد خان کے پاس، تو وہاں بھی مولانا قاری احمد حسین جن کا تذکرہ میں نے کل بتایا، علماء اہل سنت کے تذکرے میں اقبال فاروق نے جو کتاب لکھی ہے ان کا ذکر ہے. مولانا قاری احمد حسین روت کی فیروز پوری سما گجراتی، تو ان کی آواز بھی یعنی لہن داؤدی تھی، اور مصنوی ایسے پڑھتے تھے کہ یوں سمجھو زندہ کر دیتے مردوں کو. تو یہ لوگ وہ ہیں جن کو مولانا غلام محمد ترنم، ان کے ساتھ بڑی اچھی دعا سلام تھی. یہ سب واقع ہوئے کہاں؟ یہ مجالس میں اور مواعظ میں جہاں ہم اکٹھے ہوتے تھے. ماشاء اللہ میر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. میں چاہوں گا کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، کیا مصروفیات ہیں، اور کوئی تحریری صورت میں آپ کی کوئی تصنیف جو ہے وہ موجود ہے، اور آخر میں آپ ناظرین کو پیغام بھی. ڈاکٹر صاحب یہ سوال آپ نے پہلے سوال میں کیا تھا، لیکن ہم باتوں میں آگے نکل گئے. جہاں تک تصنیف و تالیف کی بات ہے، الحمدللہ میرا زیادہ سے زیادہ کام جو تصوف پر ہے وہ رسالہ آستانہ زکریا میں مضامین اور مقالات ہیں. میں نے زیادہ تر مقالات سہروردی مشائخ پہ لکھے، مگر یہ نہیں کہ صرف وہی، اور بھی نعت گویا نے اردو پر لکھے، سہروردی مشائخ پہ لکھا، قادری پہ لکھے. لیکن افسوس ہے کہ رسالے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہت یعنی نکل گئے ہاتھوں سے. کچھ رسائل ہیں اب بھی موجود ہیں، کچھ 1.5 سال 2 سال کے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہی میں نے ہمارے غوث سے کتابیں لکھی، جو حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا کی سوانح عمری تھی، جس کو جو کالج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے اچھی خاصی پڑھ سکتے تھے. ویسے تو بڑوں کے لیے بھی جو میرا لکھنے کا انداز جو ہے وہ اپنا ہے، وہ تاریخی لحاظ سے تحقیق کی کتاب لکھی تھی، 100-150 صفحے کی تھی. پھر جب یہاں سے باسر سے میں نکلا ہوں تو پھر بھرچوڑی شریف والوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ ہمارے کام کو آگے بڑھائیں، اور آپ بلکہ ان کا تو خیال تھا کہ آپ یہاں درس تصوف دیں. وہاں ان کا مدرسہ بھی بڑا ہے، یہ اب لائبریری بھی بڑی ہے. یہ اب تو بہت بڑا ہو گیا، یہ نہیں تھا اس وقت. لیکن پھر بھی کمرے سے تو اس میں یہ مسجد تھی بڑی کہ بھئی یہاں آپ درس تصوف دیں. جیسے احیاء العلوم ہو گیا، مثنوی رومی ہو گئی، فصوص الحکم ہو گیا، لمحات یا لمحات ہو گئی، ایسی کتابیں آپ فقراء کو پڑھائیں. ہاں جی. میں نے کبھی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مکتب و مدرسے سے دور ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مکتب و مدارس میں ضروری نہیں کہ صرف وہی کال و کیل والے علم ہوں. جیسا کہ حضرت مولانا جامی نے فرمایا کہ خوشا مکتب و خانقاہ کے باشد ہمیشہ در و قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مدرسے اور وہ خانقاہیں ہمیشہ آباد ہیں، خدا کرے، جن میں قال اللہ و قال رسول چلتا ہے. میں اس میں انشاءاللہ کام کرتا، لیکن میں ہوں آزاد آدمی، تو کتابوں کا کام میں کر سکتا ہوں. چنانچہ وہاں میں نے پھر کتابیں لکھنا شروع کی، مختصر پہلے چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ اور رسائل لکھے پیران بھائی چونڈی پر. اس کے بعد پھر ہمارے پاس 2 کتابیں ہاتھ آ گئیں جو حضرت حفظ الملت کی اپنی تھیں. ایک ملفوظات تھی جو ان کے خلیفے نے جمع کیے تھے فارسی میں، اور ایک ساتھ سندھی میں رسالہ جس کو میں نے اب رسالہ سلوک لکھا ہے، اس کو رسال و سلوک جو سندھی میں تھا. 300 کے قریب اس میں بیت تھے، سندھی میں اشعار سندھی انداز میں، جیسے شاہ بھٹائی کے بیت ہیں. میں نے ان کی وہ مجھے دے دیا، چونکہ وہ جو دوسرے دوست تھے، ایک اور بھی دوست تھے فاروق القادری، انہوں نے کہا بھی یہ ملفوظات میں کام کروں گا، سندھی پر آپ کریں. چنانچہ وہ 500 صفحے کی کتاب چھپی ہوئی ہے، اور 500 صفحے میں نے وہ ان 300 اشعار کی تشریح بھی کی، اور مقدمہ بھی اس 500 میں سے تقریباً 200-250 کا صرف مقدمہ ہے، جس میں حافظ الملت کی تعلیمات، احوال و آثار کو میں نے سمویا ہے. اس کے علاوہ میں نے سرائکی میں جو کام کیا ہے کتابی لحاظ سے، وہ تاریخ ادبیات سرائکی ہے جو اس وقت پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹی کے نصاب میں ہے. وہ بھی طویل کتاب تھی، 300-400 صفحات کی، لیکن اس وقت 100 صفحوں پر ہے وہ. اور یہ آپ نے لکھی ہے سب سے پہلے الحمدللہ یہ بھی اولیت خدا نے نصیب کی ہے کہ تاریخ ادبیات سرائکی جو ہے، سرائکی کی کہ ادب اور شعراء پر
सबसे पहली किताब मुहक्किकाना मेरी है। मुहक्किकाना क्या, गैर मुहक्किकाना भी किसी ने आज तक नहीं लिखा। कोई किसी शायर को लिख देता मजमून और बात है, मगर एक मुकम्मल तारीख जो है 1000 साल और यहाँ तक अपने दौर तक लाया हूँ, वो वही है। अच्छा, आजकल मीर साहब आप उच्च शरीफ की जो तारीखी लाइब्रेरी है, आप वहाँ हैं और वहाँ भी कुछ काम कर रहे हैं, मेरे जहन में नहीं है। जी हाँ, मैं अर्ज करता हूँ कि पिछले 10 साल से मुझे मखदूम इफ्तिखारुल हसन गिलानी, सज्जाद नशीन, हज़रत सैयद मोहम्मद गौस बंदगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सेक्रेटरी रियाज भुट्टा साहब को भेज के अच्छा माशाअल्लाह मुझे क्या कि यार हम कुछ काम कराना चाहते हैं अपने ख़ानदान की तारीख पर, बुलाए इसलिए मैं गया, मुलाकात हुई, मखदूम साहब से बैठे तो यही कहा कि भाई मैं तारीख लिखवाना चाहता हूँ सादात गिलानिया की। मैंने कहा था तारीख तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई मवाद तो हो ना, मेरे पास मवाद नहीं है। मुख्तलिफ किताबों में जैसे अखबारुल ख़ियार है या कुछ और है, या सफ़ीनतुल अस्फ़िया है या दारुल की किताब है, तो उनमें तो एक आदमी मुर्शिद का है, पीर का है, बाकी कोई पूरी तारीख तो नहीं। आप तो सिलसिला है कम अज़ कम 30-40 पुश्तों तक पहुँचता है। तो कहने का ये है सही, लेकिन हमारी किताबें बहुत सारी ज़ाया हो गई हैं, अब जो पढ़ी हैं इनको आप देखें, जो काम के निकले वहाँ आप निकाल के काम शुरू करें। तो इस तरह मैं गोया उनके कुतुब खाने में इन हुआ, दाखिल हो गया। वहाँ जाके देखा तो वही हाल था जैसे कल भी एक जगह दूसरा गए, लाइब्रेरी मुल्तान की लाइब्रेरी में तो कुछ पता नहीं भी कहाँ पड़ी हैं, उन पर भी गर्द गुबार चढ़ा हुआ जनाब, बस्ते किताबों कपड़ों में बंधे हुए, न किसी, और एक संदूकों में जो पुरानी तरह की संदूकें होती थी लोहे की, उसमें। खैर किस्सा को था कि मैंने एक संदूक खुलवाया, किताबें रखी, वो उसी तरह झाड़ फूँक करवाई, सफा करवा के शाम तक जब हम उठते थे तो जनाब सारे कपड़े गर्द गुबार से हट जाते थे। तो उसमें फिर मखतूतात भी थे, मैं अलग करता गया, नाम लिखता गया, अलग करता गया, नाम लिखता गया। तो ये मैंने किया कि सफा करके जिसका भी नाम लिखता था वो कटला की तरह लिखता था कि किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, किस सन में लिखी गई और इसके अंदर क्या क्या मौज़ूआत हैं, और छपी तो कहाँ छपी, जो कलमी है तो कब लिखी गई, और इस तरह उसके मैंने खाने बना के उनकी तफसीलात, ताकि फिर बाद में बार बार में मेहनत न करी। तो मैं बहरहाल वहाँ 10-15-20 दिन तक वो किताब में मैंने सफा भी करवाई और उनका जो फहरिस्त है वो भी लिखता रहा। ज़्यादातर मखतूते भी थे और कुछ किताबें नायाब वो थी जो आज से 100 साल, 125 साल, 70-80-90 साल पहले की छपी हुई थी, कोई दिल्ली की, कोई लखनऊ की, कोई नवल किशोर की, कोई कानपुर की। तो इस तरह मैंने फिर जो उसकी कटलॉगिंग भी हो रही है, उसको तरतीब आप दे रहे हैं माशाअल्लाह। फिर वक्त नहीं मिलेगा, ये रह जाएगा, 1 मिनट मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फिर वो 350 किताब मैंने वो फहरिस्त में महफूज की। और फिर मैंने कहा भाई ये कुछ है आपके ख़ानदान में, ये कुछ भी आज मिले हैं, लेकिन आपके पास तारीख का मवाद नहीं कि जिससे मैं मुकम्मल करूँ। उसके बाद फिर मैं उसमें 7-8 ब्याज से मखदूमुल मुल्क सैयद उचवी के, जो सैयद उनवाया तखल्लुस से शायरी करते थे, उनकी ब्याजों में उर्दू शायरी भी थी, कई ब्याज उसके थे उर्दू के, जिनकी छोटी सी एक किताब अरमुगान नज़ीर बारपुर से छपी थी, चंद काफियाँ थी उसमें। अच्छा, फारसी का कलाम भी अलग था, उसका दीवान अलग, उनके दीवान अलग, फिर तरजीहात बंद वगैरह, और अरबी का कलाम अगर अलग, और फिर उनको कुछ तर्जमा की हुई। तो उस पर मैं इस वक्त मैं जो आपने पूछा काम कर रहा हूँ, मखदूमुल मुल्क सैयद उचवी की कुल्लियात सराइकी में। अच्छा। वो मुकम्मल हो चुकी है, कंपोज हो चुकी है, अब उसको जो है वो तरतीब भी दे रहे हैं, दोबारा साफ भी कर रहे हैं, और उसका मुकदमा लिख रहा हूँ इस वक्त ये काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मीर साहब मैं ये चाहूँगा कि ये जो भरचूडी शरीफ के मदारिस हैं सिंध में, वो कितनी तादाद में हैं? मैं तो सुना कि भाई 80 के करीब मदारिस जो हैं सिर्फ वो सिंध में काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो पीर साहब, मौजूदा पीर साहब ने, पीर अब्दुल खालिक साहब ने तालीम का जाल काफ़ी फैलाया हुआ है। इससे पहले मदरसा तो कायम था सिर्फ भरचूडी शरीफ में, कोई चंद एक मदारस दूसरी जगह पे थे, इनके मुरीद निकाल के बैठे, लेकिन वो न मुरीदों का काम था। इन्होंने अपनी निगरानी में 80 नहीं बल्कि कम अज़ कम नहीं तो 200-300 मदरसे हैं। अच्छा, 80 वो थे जिनके
जिनको आपके सामने सनतें दी गई और दिसार बंदी कराई गई। अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन मदारस जो हैं 300-400 मदारस, और पीर साहब उसके निगरानी भी करते हैं, मदद भी करते हैं माशाअल्लाह। तो ये उनमें फिर 2 किस्म के मदारस हैं, ज़्यादातर हिफ्ज़ और नाज़िला कुरान, और कोई 150 के करीब किताबों वाले भी हैं। और सबसे बड़ा जो है वो अपना वहाँ जो किताबें भी हैं, वहाँ दरस निज़ामी भी पढ़ाया जाता है। दरस निज़ामी भी पूरा पढ़ाया जाता है। मीर साहब मैं चाहूँगा कि ये आजकल ये मदारस बोर्ड जो हैं ये तश्कील दिए गए हैं, हुकूमती सतह पर 5 बोर्ड जो हैं वो नए बना दिए गए हैं, और इनकी सनद जो है वो इक्वल टू यूनिवर्सिटी होगी, यानी ये सनद खुद जारी करेंगे, और वो रिफॉर्म भी लाना चाहते हैं। आपका इस ज़िम्मन में क्या मौक़िफ़ है? क्या आप समझते हैं कि ये दरस निज़ामी जो है ये अहद हाज़रा की ज़रूरियात और उसको पूरा कर रहा है? जबकि मैं चाहूँगा कि यहाँ हज़रत अली का वो फरमान जो है आपने फरमाया था कि अपने बच्चों को वो तालीम मत दो जो आपने अपने अहद में हासिल की। ये बच्चे जो हैं ये तुम्हारे अहद के लिए पैदा नहीं किए गए। तो इसका मतलब ये है कि अहद की तालीम को, यानी मॉडर्न जो उलूम है, जदीद उलूम है, क्या आप इन रिफॉर्म्स को बेहतर समझते हैं, या वही दरस निज़ामी जो है वो एक अरसे से चल रहा है वो पूरा कर रहा है? डॉक्टर साहब आपका ये आखिरी सवाल होगा इंशाअल्लाह। आखिरी। तो ये सवाल बड़ा अहम है, इतना अहम है कि मैं कहता हूँ कि जो मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने 3 जिल्दों में निज़ाम तालीम और तरबियत किताब लिखी है, पूरे हिंदुस्तान में जब से मदारस कायम हुए हैं उनकी तारीख दी है, और उलमा के अहवाल लिखे पूरे कि कौन कैसे पढ़ाता था, कौन कैसे पढ़ाता था, उनका निसाब क्या था, और कौन कौन से लोग वहाँ से निकले। तो उतनी ही तावील ये दास्तान है जो आपने पूछी है। लेकिन मैं मुजमलन और मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि मॉडर्न होने के बाद इनका क्या हालत होगी, मैं तो कहता हूँ कि जो इस रिफॉर्म से पहले पढ़ा रहे हैं ये हमारे निज़ामी दरस वो भी नाकाम है, और उनके निसाब को भी मैं पसंद नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने फ़ारसी को बिल्कुल निकाल दिया, तसव्वुफ़ को भी निकाल दिया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उधर। फ़ारसी का नाम मैंने ऐसे लिया है कि तसव्वुफ़ तो सारा पढ़ाई फ़ारसी में है। हाँ, फ़ारसी में है। तसव्वुफ़ मुझसे पहले भी खबरें के अपने एक तबसर ने अपने इंटरव्यू लेने वाले थे, साबिर चिश्ती साहब शायद नाम था, उन्होंने लिया था, मैंने उन्होंने भी ये सवाल किया था कि जनाब ये जो तालिबान निकल रहे हैं मदारस से, ये आज से 15-20 साल की पहले की बात है, खबर में छपा हुआ है, खबरें में। तो क्या आपके दौर में भी ऐसा होता था? उनका मतलब ये था कि आज के जो तालिबान तलवार उठा के फिर रहे हैं, क्या उस वक्त भी थे और तहज़नात कर रहे थे, तो ये आपके दौर में क्या था? मैंने कहा भाई हमारे दौर में और इसमें ये इसलिए हमारे दौर में तालिबान नहीं थे, अलबत्ता तालिब इल्म थे। माशाअल्लाह। मैंने कहा मेरे दौर में तालिबान नहीं थे, तालिब इल्म थे। कहने का वो कैसे? मैंने कहा तालिबान और तालिब इल्म में ये फ़र्क है कि तालिब इल्म जो पढ़ते हैं आलिमा या आलम इल्मन फ़व आलिमन, या आरफ़ा यारिफ़ उर्फ़न फ़व आरिफ़न, और इन्होंने सिर्फ एक बाब याद रखे कि ज़रब यज़रिब ज़रबन फ़व ज़ारिब, क़ातल यक़्तुल क़त्लन फ़व क़ातिल, ये सर्व कबील कहलाती है ये पढ़ाई। तो इन्होंने वो सर्फ तो पढ़ाई इनको, लेकिन वो इल्म और इरफान वाली नहीं पढ़ाई। तो इसलिए हमारे यहाँ एक तो ये एक बात है। दूसरी बात मैंने कहा ये है कि उस ज़माने में हम करीमा पढ़ते थे, तो करीमा में तवाज़ो की बात है, नेकी की बात है, करम और सखावत की बात है, और शुरू भी करीमा में बख्शायत अल्लाह के से बख्शे मांगते हैं, और आखिर में भी कहता है ये दुनिया नापायदार साजी मज़े दिल भरी दुनिया नापायदार। तो आदमी मजता जाता था इल्म से भी, इरफान से भी, तकब्बुर से। तकब्बुर आज़ादी ख्वार का जी करीमा ने हमें पढ़ाया। अब ये तो कहते हैं कि तकब्बुर ने हमें ऊंचाई बख्शी है, लाहौला ये वाले कहते हैं कि तकब्बुर ने हमें ख्वार नहीं किया बल्कि बुलंदी बख्शी है। तो ये तो वो हैं जो तकब्बुर शैतान की तरह बुलंदी समझते हैं। तो ये तालिबान नहीं पैदा हुए, क्या पैदा होंगे? दूसरी बात यह है कि गुलिस्तान बोस्तान में इरफान था, इल्म था, हिकमत और दानिश थी। अब वो सारा निकल गया।
باقی فتوحات مکیہ تو کوئی نہیں درس میں پڑھاتا. ہاں وہ نہیں پڑھاتا. عوارف المعارف پڑھائی جاتی عوارف المعارف پڑھتے تھے، وہ بھی گئی. وہ تو خیر مدت سے گئی. تو اس لیے میں نے کہا یہ جب سے یہ ان دھندے شروع کیے ہیں تو میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں. تو باقی رہا اب یہ کہ بھئی ان کے ساتھ تو ریفارم کے ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ ریفارم اسی طرح ہے کہ ہماری بنیادی کتابیں وہی رہے، وہ کم از کم 3 سبجیکٹ جو ہیں اس میں یعنی قرآن ہے، قرآن حدیث ہے، فقہ ہے. ہاں جی. اور اس کے یہ تو ہو گیا یہ عربی علوم میں عربی. ہاں جی. لیکن فارسی مکمل کم از کم تصوف والی فارسی وہ موجود ہونی چاہیے، جو موجود جس میں مثنوی بھی کے کچھ حصص ہوں، جس میں گلستان کا اور نہیں تو منتخب مضامین جو ہیں تواضع کے، صفت کے اور عرفان کے، خلق کے، اور آخری بات جو ہے دانش مندی کا، حکمت کا باب حکمت ہے 8واں. تو یہ اگر یہ اس میں مختصر کر کے بھی پڑھائیں اتنے تک جو ہے یہ ریفارم کا کوئی کام نہیں کرے گا. اس کا نہیں، اس کے یعنی یہ موجود ہوں بیسک علوم جو ہیں، اس کے ساتھ اگر یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی شامل کرتے ہیں یا جدید علوم یا میں بھی وہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ یا کمپیوٹر قدیم میں سے یہ رکھ کے پھر اپنی اصلاح لائیں تو پھر وہ ہمیں منظور ہے. اور پھر انشاءاللہ یہ عالم بن کے بھی نکلیں گے اور سائنسدان بن کے بھی نکلیں گے، انجینئر بنیں گے، سائنسدان بنیں گے، ٹیکنالوجی سب جانیں گے. تھینک یو ویری مچ میر صاحب. میں نے آپ کو بہت زحمت دی، بہت تھکا دیا، بہت سارے آپ سے سوالات کیے، لیکن آپ نے بڑی یعنی تشفی سے جوابات دیے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ناظرین محترم، آج ہم نے گفتگو کی امیر البیان میر حسان الحیدری سے، اور گفتگو بہت طویل ہو گئی. میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو دور موجود میں مدارس کے بورڈ تشکیل دیے گئے ہیں اور ریفارمز لانا چاہتے ہیں، اگر بنیادی علوم ہمارے جو ہیں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے اور تصوف کے علوم ہے، اگر ان کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، کمپیوٹر کو، جدید علوم کو، سائنسز کو اگر شامل کر لیا جائے تو اس میں کسی مدرس کو، کسی عربی درسگاہوں میں پڑھانے والوں کو، علماء کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے دانشور، نئے عالم اور نئے ادیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا. ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر